صبح بخیر اور جمشی کی خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش اور دوستوں خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تمام رات کی محافظت کے بعد آج پھر سے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج اس صبح کے آغاز ہی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیں. آپ لوگوں کی محافظت کے لیے، آپ لوگوں کی اچھی نیند کے لیے اور آپ لوگوں کی ساری پروٹیکشن کے لیے میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور ڈیووشن کا آغاز کریں. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. آسمان و زمین کے خالق و مالک، پروردگار، تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو جو سچا اور بزرگ ہے، اور خدا تو ہی مہربان اور تو ہی قدوس ہے. خدا عظیم، تو سے التجا ہے کہ تو اپنے جلال اور برکت اور اپنے فضل اور کرم کی نگاہ کر. اور خدا من آج ہمارا تیرے حضور میں حاضر ہونا اور اس دن کا آغاز تیرے نام سے کرنا خدا من ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہو. خدا من یسوع کے نام میں آمین آمین. پریز دی لارڈ. اور دوستو خدا ان کی تعریف ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. اور آئیے خدا ان کی پرستش اور اس کی تعظیم کا آغاز کریں. اور آج ہم کوائر کے جوانوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا ہی خوبصورت گیت گانے کو ہیں کہ بھیج اگنی بھیج، روح کی اگنی بھیج. اور ظاہر ہے کہ جب روح کی اگنی ہمارے سینوں میں جل جائے، جب روح کی اگنی ہمارے بدنوں میں لگ جائے، تو پھر خداوند کی وہ برکت اور خداوند کی وہ شفقت ہماری زندگی پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کے وہ پھل ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جس کے ہم متلاشی رہتے ہیں. اور آئیے مل کر خداوند کی پرستش کریں گے. بھیج اگنی بھیج، روح کی اگنی بھیج. ہاللویہ ہاللویہ. خدا ان کی تعریف ہو دوستو اس خوبصورت اور جاندار
میٹھے گیت کے لیے، خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش اسی طرح سے ہمارے زبان اور ہمارے لبوں سے ہوتی رہے تو خدا ان کا رحم ہم پر جاری و ساری رہتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آئیے وقت ہے کہ ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں، اور آج ہمارے ساتھ میں سے ثنا سنیل موجود ہیں، اور میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت ہمارے لیے کریں۔ جی شکریہ پادری صاحب۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام تحریر کیا گیا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا ان کے برحق کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، اور آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ جلال کے بادشاہ، انتہائی قدوس مبارک آسمانی باپ، اپنے فضل و رحم سے جو تو ہم پر اپنی شفقت کا سایہ کیے رکھتا ہے، تیرا شکر ہو، اور خدا ہم تو سے التجا ہے کہ تو اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو سیر کر، تاکہ کلام کا یہ بیج جو آج بویا جانے کو ہے ہم سبوں کی زندگی میں پھل لانے کا باعث ہو، المسیح کے نام میں آمین۔ دوستو، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت صبح کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جاندار آیت کے لیے جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی۔ اور اگر آپ نے بغور اس آیت کو سنا ہے اور اس پر غور کرنے کو ہے اور اس کو پڑھا ہے، تو پھر ہم اس آیت پر جب بات کرنے کو ہیں تو میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا۔ اور میرے بھائی میری بہن، ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں مسیح خداوند کی اس عظیم قربانی کے لیے، مسیح خداوند کی مصلوبیت کے لیے کہ جس کے باعث آج مسیحت قائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، اور پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کے بانی کی طرف تکتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے زندہ کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ ایمان کا بانی جس کو تکتے رہنے کے لیے ہمیں یہاں پر تعلیم دی گئی ہے، تو وہ کیوں ہمارے ایمان کا بانی ٹھہرا، وہ کیوں کر اس لائق ہوا کہ اس کے جلال اور اس کے فضل کو آج ہم دیکھتے رہیں اور اسی کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائے رکھیں۔ میرے دوستو، جب خداوند یسوع مسیح کا تجسم ہوا تو اس کا تجسم بحیثیت انسان تھا، وہ ہماری ہی طرح کا گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان تھا، ہماری ہی طرح کی اس کی فیلنگز تھی، وہ رویا بھی، اس نے دکھ بھی کیا، اس کو بھوک بھی لگی۔ اور آج جس وقت اس کی اس ساری زمینی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر بھرپور فیلنگز بھی موجود تھی، وہ جذبات سے پر تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ اور میرے بھائی میری بہن، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو اس نے جو دکھ سہے ہیں وہ میرے اور آپ کے دکھوں اور مصیبتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کی مثالوں کو بائبل مقدس میں سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں تو کتنا بڑا اس کے لیے یہ چیلنج تھا، کتنی بڑی اس کے لیے مصیبت تھی کہ جب وہ 40 دن کے فاقے کے حالت میں ابلیس سے آزمایا گیا، اس کے لیے یہ کتنی بڑی اس وقت کشمکش کا عالم ہوگا کہ جب اس کا بہت قریبی ساتھی یعنی یہودا اسکریوتی اس کو دھوکہ دیتا ہے، اسے چیٹ کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اس حالت کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کو پیٹا گیا ہے، جب اس کو اریسٹ کیا گیا ہے اور پلاطس کے سامنے اس کو پیش کیا گیا ہے، اور پلاطس اس کو بار بار مختلف ہیلے بہانوں سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی مرضی کے باتیں اور اپنی مرضی کے جوابات سننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب وہ کوہ کلوری کی راہ چلا ہوگا، جب اس کے منہ پر تھوکا گیا ہوگا، جب اس کو جگہ جگہ پر لوگ لان تان کرتے ہوں گے، میرے دوستو کیا اس کے جذبات بھڑک نہیں سکتے تھے؟ لیکن اس نے سب کچھ قبول کیا۔ کیوں؟
تاکہ آج میں اور آپ اس کی تقلید کر سکیں، تاکہ میں اور آپ اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکیں۔ اور تبھی تو خدا کے کلام میں یہ بات بیان کی گئی کہ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ میرے بھائی میری بہن، اگر آج ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر غور کریں تو یاد رکھیے کہ ہماری مصیبتیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ جو کائنات کا تخلیق کنندہ تھا، وہ جو خدا کا کلمہ حقیقی تھا، جب وہ بحیثیت انسان اپنا تخت و تاج چھوڑ کر اس زمین پر آیا اور اس کو جس قدر یہاں پر رسوا کیا گیا اور جس قدر اس کی تحقیر کی گئی، یقیناً اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، پر اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اور کس کی خاطر کیا؟ میری اور آپ کی خاطر۔ اور وہی ایک ایسی شخصیت ٹھہرا کہ جس کے حق میں یہ تحریر کیا گیا کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے، یعنی وہ ہمیں اس مقام تک لے جانے کی قدرت رکھتا ہے کہ جہاں کاملیت جو ہے وہ انسان کے قدم چومنے لگے۔ اور یہ کب اور کیوں کر ممکن ہے؟ کہ جب ہم اپنے ایمان کے بانی کو تکتے رہیں گے۔ آج جب ہم گھروں سے نکلیں گے تو بہت سارے چیلنجز آج ہمیں بھی درپیش ہوں گے، بہت ساری مصیبتوں کا شاید ہمیں سامنا بھی کرنا پڑے گا، شاید کوئی دکھ بھی آج ہمیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے لیے ایک انتہائی پر امید مقام موجود ہے۔ آج ہمارے لیے ایک انتہائی جاندار اور قوت والی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے، یعنی ہمارے خداوند یسوع المسیح۔ اور آج اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کسی ایسی حالت سے گزرنا پڑے تو جھنجھلا نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے ایمان کے بانی یسوع کو تکتے رہیں اور غور کریں کہ اس نے جو دکھ سہے ہیں اور ان دکھوں میں بھی وہ ثابت قدم رہا، اور آج ہمیں بھی اپنی ہر آزمائش، اپنے ہر چیلنج میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آج کا خیال یہ کہہ کر اختتام پذیر کرنے کو ہوں کہ آج جب آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، جب مصائب ہمیں گھیر لیتے ہیں، تو ہم کس کو تکتے ہیں؟ ہماری توجہ کس کی طرف لگتی ہے؟ کیا ہم زبور نویس کی طرح یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ یا آج میں اپنے مال و دولت کو تکتا ہوں، یا آج میں اپنے اختیار اور اپنے اقتدار کی طرف اپنی توجہ لگائے رہتا ہوں کہ میری کمک شاید میری مال و دولت سے آئے گی؟ یاد رکھیے میرے بھائی میری بہن، کاملیت کے بانی، ایمان کے بانی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جس طرح ہمارا خداوند اپنی ہر آزمائش میں اور ہر مشکل میں ثابت قدم رہا، تبھی اس کو یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ باپ کے دائیں طرف جا بیٹھے، تبھی اس کو یہ اختیار ملا کہ باپ کے ہاتھ سے وہ ان سر بمہر کتاب کو جو 7 مہریں لگا کر بند کی گئی تھی، اس کو لینے کی جسارت کر سکے۔ تو میرے دوستو، آج حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے ایمان کے بانی کی طرف ہی دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ کی زندگیوں میں ایمان کی کثرت کو پیدا کرے اور آپ کو ہر طرح کی آزمائش میں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند تو جو سچا اور برحق ہے، خداوند تو جو جلال کا بادشاہ ہے، اور خدا عظیم تو سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہر لمحہ ایمان کے بانی کو تکتے رہنے کا فضل عطا فرما۔ خداوند تو ہماری زندگی میں ایمان اور کاملیت کی وہ شمع کو روشن کر دے کہ ابلیس چاہ کر بھی اس کو بجھا نہ سکے۔ اور خداوند تو اپنے بچوں پر جتنے افراد اس وقت خداوند میرے ساتھ اس عبادت کا حصہ ہیں، جتنے لوگ اس وقت تیرے خادم کی آواز کو سن رہے ہیں یا سنیں گے، خداوند تو ان پر، ان کے گھرانوں پر اور ان کی زندگیوں پر اپنے جلال کو ظاہر کر دینا، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیزوں کے ساتھ ہوتا رہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور دوستو چلتے چلتے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ضرور اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیے، اور یقیناً ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ موسمی اثرات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو اور خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے پورے اقدامات کیجئے. خدا ہم آپ کو برکت دے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ڈیووشن کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے زندہ کلام کی آواز کو سنیں اور اپنے دن کا آغاز یسوع کے بابرکت نام کے وسیلے سے کر سکیں. کل ایک نئی سوچ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خداوند آپ کا نگہبان ہو. آمین.